بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ثابت بن الضحاک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من شہد علی مسلم او قال علی مومن بکفر فہو کقتلہ ومن لعنہ فہو کقتلہ. ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان پر یا فرمایا کہ کسی بندہ مومن پر کفر کی تہمت لگائی تو یہ اسی طرح ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا، اور جس نے اس پر لعنت کی اس نے بھی گویا اسے قتل کر دیا. اس میں وہ مسئلہ زیر بحث ہے جس کی طرف میں نے پوری قوم کو 2015 میں توجہ دلائی تھی. ہمارے ہاں جو انتہا پسندی اور فساد ہے اس میں ایک بڑی چیز یہ تکفیر کا فتنہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو ہدایت ہمیں دی گئی ہے اور جو اسکیم سمجھائی گئی ہے وہ نہایت واضح ہے. اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا علم و عقل اور ارادہ و اختیار کے امتحان کے لیے بنائی ہے، اس لیے جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا. یہاں کیا کرنا ہے؟ یہاں یہ کرنا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنے اہل و عیال کو دعوت دے، اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو دعوت دے، جہاں جہاں تک اس کی رسائی ہے اللہ کا پیغام پہنچائے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو دین کا علم دے تو اپنی قوم کو انذار کرے، خبردار کرے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس سے آگے بڑھ کر لوگوں کے بارے میں فیصلے کرنا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہ کام ہماری امت میں ہوا ہے، یہ آج بھی ہو رہا ہے. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس کے تمام حدود کو سمجھ لیا جائے. دیکھیے، جب ہم اللہ کے دین کی دعوت پیش کرتے ہیں تو یہ بتانا ہوتا ہے کہ دین کیا ہے. جب آپ بتاتے ہیں دین کیا ہے تو اس کا ایک مثبت بیان ہے، یعنی آپ بتائیں گے کہ دین میں اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا ہے. اب اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ شرک کیا ہے. یہ دین کی تعلیم ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اگر آپ اپنے مخاطبین کے ہاں کوئی شرک دیکھتے ہیں، کوئی کفر دیکھتے ہیں، شائستگی اور تہذیب کے ساتھ آپ اس بات کو واضح کیجئے کہ یہ شرک کی بات ہے ہمارے خیال میں، یہ کفر کی بات ہے ہمارے خیال میں، یہ دعوت ہے، یہاں حدود سے کوئی تجاوز نہیں ہوا. لیکن اس سے آگے بڑھ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کافر سمجھتا ہوں، میں تمہیں مشرک سمجھتا ہوں. اب آپ نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے عقیدے کا کوئی اعلان کرنا ہے، اور جیسے کہ لوگ کرتے ہی، یعنی آج کے زمانے میں بھی بعض اوقات یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی آپ کا مذہب کیا ہے، تو یہ اس کا فیصلہ ہے جو اس نے کیا ہے. وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اس کے اس اقرار کو چیلنج کرنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں. اس نے کہا میں مسیحی ہوں، بالکل صحیح. محض تعارف کے لیے میں کسی کو مسلمان کہہ دوں، اس کے علاوہ سب لوگوں کو غیر مسلم کہہ دوں، یا کسی کو مسیحی کہہ دوں، اس کے علاوہ سب لوگوں کو غیر مسیحی کہہ دوں، یہ محض بیان واقعہ ہے. اس میں میں جو کچھ وہ مان رہے ہیں اس کا اظہار کر رہا ہوں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جس وقت کوئی شخص اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ بیان کر رہا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ تمہاری بات میں فلاں چیز کفر ہے، چونکہ تمہارے فلاں عمل میں فلاں چیز شرک ہے، تو اس وجہ سے تم کافر اور مشرک ہو، تو یہ حقیقت میں اس کی اپنی تعویل کو چیلنج کر رہا ہوں. مجھے بات کی حد تک تو اس کا حق تھا کہ میں یہ بتاتا کہ نہیں، میرے نزدیک فلاں اور فلاں دلیل کی وجہ سے یہ چیز شرک ہے. لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، اور جس چیز کو میں شرک کہہ رہا ہوں اس کو شرک ماننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میں کفر کہہ رہا ہوں اس کو کفر ماننے کے لیے تیار نہیں. تو مجھ کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ میں اس پر حکم لگاؤں اور جو میری رائے ہے اس کے مطابق اس کا فیصلہ سنا دوں. یہ وہ چیز ہے کہ جو فتنے کا باعث بنتی ہے. اور یہ بڑا فتنہ کب بن جاتی ہے؟ یہ اس وقت بڑا فتنہ بن جاتی ہے کہ محض بات یہاں نہیں رکتی. ہماری جو فقہ ہے، یعنی ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ قانون یا شریعت کی ایک ٹریڈیشن ہے جس کو فقہ کی ٹریڈیشن سے یا فقہی روایت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس میں یہ بات لکھ دی گئی ہے
کہ جو آدمی ارتداد اختیار کر لے گا، یعنی مسلمان تھا، اب اس نے ایمان کو یا اسلام کو چھوڑ دیا تو وہ اب مرتد ہے، اپوسٹسی اختیار کر لیا اس نے، تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیے یہ کتنا بڑا معاملہ ہو گیا۔ یعنی پہلا مرحلہ یہ تھا کہ ہم نے ایک فیصلہ سنایا اور گویا اس شخص کی اجتماعی حیثیت میں شناخت کا انکار کر دیا۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ عملاً اب اس کے بارے میں ایک قانون کا اطلاق بھی ہونے کے مواقع پیدا ہو گئے۔ اب لوگ فیصلہ کریں گے، کوئی کہے گا کہ یہ حق مجھے ہے، کوئی کہے گا یہ حق مجھے ہے۔ اگر کوئی ریاست ہوگی تو وہ اپنے حق کو استعمال کر لے گی۔ یہ وہ جگہ ہے جس کی بنا پر میں نے یہ بتایا ہے کہ کسی انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا، مجھے بھی نہیں دیا، آپ کو بھی نہیں دیا، کسی عالم کو بھی نہیں دیا، کسی حکومت کو بھی نہیں دیا۔ یعنی لوگوں نے بتانا ہے کہ وہ کیا ہے، ہمیں اس دنیا میں ان کے اس اعلان کو ماننا ہے اور ان کے ساتھ تمام معاملات اسی بنیاد پر کرنے ہیں۔ البتہ اس اعلان کے ساتھ جب وہ اپنے کسی عقیدہ یا عمل کا اظہار کریں گے، اس پر ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ عقیدہ و عمل ہمارے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس عقیدہ و عمل کو بتانا یہ علم کی دنیا کی گفتگو ہے۔ ان کے بارے میں کوئی حکم لگانا فیصلہ سنانا ہے، قاضی کا فیصلہ، اس کا حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ اس فرق کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی صورتحال کیا ہے کہ بعض لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں کہ یہ بھی مت بتائیے کہ یہ کفر اور شرک ہے، حالانکہ اس کے بعد تو ہدایت کو واضح کرنے کا امکان ہی نہیں رہے گا۔ اور بعض اس دوسری انتہا پر کھڑے ہوئے کہ جب ہمیں معلوم ہو گیا یا ہماری رائے میں شرک اور کفر قرار پا گیا تو اب ہم ان کو اسلام سے خارج قرار دیں گے، ان کے نکاح ختم کریں گے، ان پر فتویٰ لگائیں گے، اور اس کے بعد اصلاً تو یہ مرتد ہے، ان کو مار دیا جانا چاہیے، بس اس وقت چونکہ طاقت نہیں ہے تو مؤخر کر رہے ہیں، پھر جو سمجھتا ہے کہ طاقت آ گئی ہے وہ اس کا نفاذ کر دیتا ہے۔ تو یہاں سے پھر وہ انتہا پسندی دہشت گردی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس میں بالکل وہ صحیح جگہ جس پر کھڑے ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں لوگوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیا گیا، نہ لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا ہے، نہ ان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ ہماری جورسڈکشن کیا ہے؟ ہم کسی عقیدے اور کسی عمل کے بارے میں اپنی تحقیق بتا دیں اور بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس میں جو کچھ قرآن مجید میں موجود ہے، جو کچھ حدیثوں میں موجود ہے، سب کو دیکھ لیجئے، کسی جگہ پر اس کا حق مجھے یا آپ کو یا کسی حکومت، ریاست، اجتماعیت کو نہیں دیا گیا، کسی روایت میں بھی نہیں۔ روایات میں جو یہ چند روایتیں منتخب کی گئی ہیں اور یہی صحیح روایتیں اس باب میں، یہ آپ سن لیجئے، ان سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس شدت کے ساتھ اس سے روک رہے ہیں۔ میں نے یہ روایت آپ کے ساتھ سامنے پڑھی، آپ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان پر یا فرمایا کسی بندہ مومن پر کفر کی تہمت لگائی، یعنی آپ نے کسی عقیدے کو بیان کیا، کیجئے، یہ دعوت کا مقام ہے۔ آدمی پر، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو بندہ مومن کہتا ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ یہ اعلان کرے، آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ اسے چیلنج کریں۔ آپ نے تہمت لگا دی، فرمایا اسے کوئی معمولی بات نہ سمجھو، اسے کھیل تماشا نہ سمجھو، یہ ایسے ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر لیا، اور جس نے اس پر لعنت کی، اس پر بھی بحثیں ہوتی رہتی ہیں، فلاں پر لعنت کریں گے، فلاں پر لعنت کریں گے۔ لعنت کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ کہنا کہ یہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہو چکا ہے، تو یہ حقیقت میں اس کی آخرت کا فیصلہ ہے۔ لعنت کسی انسان کی آخرت کا فیصلہ ہے، فرمایا اس نے بھی گویا اسے قتل کر دیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی تکفیر، یعنی کسی مسلمان کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ دیکھیے یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ اس کا کام ہے وہ بتائے وہ کیا ہے۔ کسی مسلمان کی تکفیر کوئی امر مباح نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اس پر یہ تہمت لگا دے، بلکہ ایسی سنگین بات ہے کہ گویا اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ تشبیہ اس لحاظ سے ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں کسی کو کافر یا ملعون قرار دینا در حقیقت اس کی حیثیت عرفی کو ختم کر دینا ہے۔ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے جو کسی مسلمان کے بارے میں کہی جا سکے۔ دوسرے لفظوں میں یہ گویا اس کی شخصیت کا قتل ہے، یعنی آپ نے آدمی کو تو نہیں مارا ابھی، لیکن اس کی شخصیت کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ان کے حالات سے اس کا کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا اور اپنے مسلمان ہونے پر اصرار کرتا ہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو کافر کہے یا قیامت میں خدا کی رحمت سے محروم قرار دے۔ دنیا میں ہر شخص اپنے اقرار ہی کی بنا پر مسلم
غیر مسلم یا کافر سمجھا جائے گا. وہ جو کہتا ہے دنیا میں اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ حق کسی دوسرے کو نہیں دیا، نہ کسی فرد کو، نہ دین کے کسی عالم کو، اور نہ کسی ریاست کو کہ وہ اس کو کافر یا غیر مسلم قرار دے. اس باب کے تمام معاملات میں آخری اور فیصلہ کن چیز اس کا اپنا اقرار ہے، لہذا کسی کو بھی اس پر کوئی حکم لگانے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے. یہ جو لعنت ہے اس پر میں نے نوٹ لکھا ہے، یعنی اس کو خدا کی رحمت سے محروم قرار دیا. عربی زبان میں لعنت کا لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ ایک روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی، اس کا پس منظر واضح کیا. یہ باب ابھی زیر بحث رہے گا، اس میں کچھ دوسری روایتیں بھی ہیں، اور پھر اس کے تمام پہلوؤں کو میں کوشش کروں گا کہ آپ پر واضح کر دوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.